آئے روز جو ہے آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں، کبھی کسی خاتون کے ساتھ کبھی کسی خاتون کے ساتھ، تو یہ کیا کوئی گدڑ سنگھی آپ کے پاس؟ 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال کی بچی ہے، اس کے باپ نے دادا نے نکاح کر دیا ہے، باپ کے کیے ہوئے نکاح کے مطابق شوہر کے پاس جانا ہوگا۔ ایک بچی نابالغ ہے، اگر اس کا نکاح کر دیا جائے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو اس کے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے، کیا وہ ظلم زیادتی نہیں ہوگی؟ الکوہل جو ہے جو مختلف شکلوں میں دنیا میں پی جا رہی ہے، کیا الکوہل شراب ہے؟ بھی ہے۔ اگر ہمارے پٹھان شیخ الحدیث کا وہ نسوار وہ حلال ہے تو الکوہل میں کیا آ رہی ہے؟ اگر مظلوم مطلب گلے لگنا چاہے، جب بھی ڈالنا چاہے تو جب بھی۔ آپ سے کوئی نہیں لگتا، آپ ذہن میں آپ مفتی عبدالقوی نہیں ہوگا، آپ سے ہر کوئی گلے لگے۔ کوئی بھی خاتون کسی غیر محرم کے ساتھ جب بھی کیسے ڈال؟ وہ میرے خیال میں تمہارا ذہن وہی جھنگ والا ہی ہے۔ آپ کا مصب حریم شاہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان البانی کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر فرسٹ نیوز۔ ناظرین، آج جو میرے شخصیت موجود ہیں، کسی طرف کے محتاج نہیں، مفتی عبدالقوی صاحب سوشل میڈیا پر جو ہے کافی وائرل رہتے ہیں۔ آج ہم نے کہا ہے کہ کچھ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس علاقے سے ہیں جہاں میرے دادا صاحب کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں خاندان ہیں وہاں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کے ہزاروں مریدین وہاں پہ رہتے ہیں، اور بھی پورے پاکستان میں آپ کے مریدین ہیں۔ مجھ صاحب، آپ ایک مذہبی سکالر ہیں، تو آئے روز جو ہے آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں، کبھی کسی خاتون کے ساتھ کبھی کسی خاتون کے ساتھ، تو یہ کیا کوئی گدڑ سنگھی آپ کے پاس؟ میرے بیٹے بات یہ ہے، آپ مجھے بتاؤ، آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے اور میرا تعلق جس علاقے سے ہے، آپ بتائیں کہ اس علاقے میں رہنے والی خواتین کی جو مظلومیت ہے، ہائے ہائے۔ میاں شہباز شریف صاحب کے زمانے میں ایک آیا تھا حقوق نسواں بل، اور میں بیٹھ کے کہا کرتا تھا کہ میں اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے مذہبی ونگ کا منتخب چیئرمین ہوں، لیکن یہ بل درست ہے۔ تمام علماء کہہ رہے تھے غلط ہے، میں نے جزیات میں بتایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں کہ میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میرے جنوبی پنجاب کے اندر جو ایک بچی بیچاری بہو بن کر آتی ہے، جس کے بارے میں ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں نوح گھر دا منہ، اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے بچے آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ خواتین کے لیے کیا تھا؟ سنیں، ہاں، اس میں یہ تھا کہ اگر میاں بیوی میں چپکلش ہو جاتی ہے تو خامن صاحب گھر سے روانہ ہوں۔ میں نے کہا بالکل درست ہے۔ سیدنا علی پاک تشریف لے کے گئے تھے مسجد نبوی میں، وہیں سے حضور نے ان کو لقب دیا یا ابا تراب۔ میرے نبی رحمت جناب تشریف لے کے گئے بالا خانہ میں، بی بی عائشہ اپنے حجرے میں رہی، بی بی حفصہ اپنے حجرے میں رہی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حسنین کریمین کے ساتھ اپنے گھر میں رہے۔ گھر ہوتے ہی عورت کا ہے، وَاسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ۔ اتنی بڑی شخصیات کی بات کر رہے ہیں، حقیقت ہے؟ استغفر اللہ، میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے یارو میرے بچے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تمام کتب کے اندر، چاہے وہ ہمارے اہل سنت کے ہوں، اہل تشیع کے ہوں، سب کے یہاں موجود ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب خواتین کے لیے آپ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہ رسالہ میں نے لکھا ہے۔ آپ ماشاءاللہ جنگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے وہاں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال کی بچی ہے، اس کے باپ نے دادا نے نکاح کر دیا ہے، تو اتنی بڑی داڑھی والا بھی، اتنی بڑی داڑھی والا بھی، اتنی بڑی داڑھی والا یہی کہے گا کہ جب باپ اور دادا نکاح کر دے تو بچی بالغ ہونے کے باوجود اس نکاح کو مسترد نہیں کر سکتی۔ ہر حالت میں باپ کے کیے ہوئے نکاح کے مطابق شوہر کے پاس جانا ہوگا۔ نابالغ بھی ہے تو پھر بھی بالغ ہی کہہ رہا ہوں نا میرے بیٹے، بات سمجھا کرو نا۔ 2 سال 4 سال 6 سال جب کہہ رہا ہوں اتنی وضاحت کے ساتھ، 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال کی بچے کا نکاح باپ اور دادا کر دے۔ کراچی کے مفتی اعظم سے لے کے آپ کے جھنگ کے جناب تمام مفتیان کرام، اتنی داڑھی والا، اتنی داڑھی والا، اتنی داڑھی والا، اپنے آپ کو مسلمان کہے نہ کہے، مشرک کہے، بے ایمان کہے، گستاخ رسول کہے، لیکن اس مسئلے پر متفق ہے کہ باپ اور دادے کا کیا ہوا نکاح ہو گیا۔ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب نے 36 صفحے کا رسالہ لکھا ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب، ایک بچی نابالغ ہے، اگر اس کا نکاح کر دیا جائے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو اس کے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے، کیا وہ ظلم زیادتی نہیں ہوگی؟ تو میں کہہ رہا ہوں، تو یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے۔
زیادتی ہے. میں نے رسالہ لکھا ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. ہر بچی عاقلہ و بالغہ اسی طرح اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے جس طرح کہ ایک لڑکا 16-18 سال والا اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے. اچھا، کچھ روز پہلے آپ کی ایک بات اور بھی وائرل ہوئی ہے اور کہا جا رہا تھا کہ شراب کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی بات کی، شراب طہور کو کوئی اس طرح کی چیز تھی کہ وہ حلال حرام کی بات، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بیٹے شراب طہور تو اللہ ہمیں جنت میں دیں گے. شراب کے بارے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک ہے خمر جسے دارو کہتے ہیں، جسے شراب کہتے ہیں، یہ تو حرام ہے، قرآن کے مطابق بھی حرام ہے، حضور کے فرمان کی روشنی میں. الکوہل جو ہے جو مختلف شکلوں میں دنیا میں پی جا رہی ہے، کیا الکوہل شراب ہے؟ اس پر میں نے ریسرچ کی ہے. میں آپ کی مری والی فیکٹری میں گیا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے الکوہل کو بنتا ہوا دیکھا. میں نے تحقیق کیوں کی ہے؟ پینے کی بات ہی نہیں ہو رہی، میں اس کی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، آپ پینے پہ آ گئے ہو. انگ کے مطابق نہ رکھو نا، ذرا سیانے بنو. اس وقت آپ جناب لاہور میں بیٹھے ہو. یہ جتنے مسلم ریاستیں ہیں اپنا ماسکو سے لے کے افغانستان تک 80 کروڑ مسلمان ہیں، جس کے اندر آپ کچی کو سلاوی کا بھی ہے، جس کے اندر جناب یہ جو آپ کہتے ہو پڑیاں جو ہیں وہ علاقہ، جناب یہ سارا علاقہ جس کے اندر جناب ہمارا یہ بوسنیا سارے ہیں. 80 کروڑ مسلمان جو میرے مطابق مسلک اہل سنت کا پابند ہے، میرے مطابق فقہ حنفی کا پابند ہے، میری طرح نماز پڑھ رہا ہے، میری طرح زندگی گزار رہا ہے. ہم ملتان اور آپ جھنگ والے جس طرح گرمی کے اندر لسی پیتے ہو تو وہ وہاں کا اندر جو جناب الکوہل سے تیار ہوتا ہے اس کا نام ہے میرے خیال میں ووڈکا، وہ پیتے ہیں. اب انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، وہاں کے چیمبر آف کامرس کے صدر نے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب یہ ہم پیتے ہیں کیونکہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. الکوہل مطلب حلال ہے؟ یار تمہاری رفتار میرے خیال میں وہ دماغ تمہارا جنگ والا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الکوہل کو میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 80 کروڑ مسلمانوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ان کے کامرس کے علماء نے. اس پر میں نے سرچ کی، میں مری والی فیکٹری میں گیا، وہاں گنے کے جوس سے اور کل سے بننے ہے جس میں الکوہل، اس پر میں نے فتویٰ نہیں دیا، علماء سے پوچھا کہ اگر مفتی اعظم پاکستان تمباکو والا پان حلال ہے جس سے دانت بھی خراب، منہ بھی خراب، ہر وقت سرخی منہ میں رہتی ہے، اگر ہمارے پٹھان شیخ الحدیث کا وہ نسوار وہ حلال ہے تو الکوہل میں کیا آ رہی ہے؟ ایک کی بات کر رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا میرے بیٹے، سمجھا کرو. وہ میرے خیال میں تمہارا ذہن وہی جھنگ والا ہی ہے. لاہور میں آنے کے باوجود سوال تو کر میں کیوں نام لوں؟ وجہ اچھا، مفتی اعظم پاکستان کا اگر تمباکو والا پان حلال ہے، عقل تک الکوہل بھی حلال ہے. چلو اچھا سر، بڑی اہم بات تھی، یقیناً آپ نے الکوہل کے بارے میں بتا دیا. تو آپ نے جب ریسرچ کی تو ریسرچ کے بعد پھر ان کو آپ نے کیا بتایا؟ تو میں نے یہی بتایا نا کہ جو گنے کا رس ہے وہ بھی حلال ہے، کیمیکل تو آپ کی ہر چیز میں وہ بھی حلال ہے. حلال چیزیں کے ملنے سے اب ایک دودھ وہ حلال ہے، اس کو شیک بنا دیا، آم ڈال دیا، سیب ڈال دیا، وہ بھی حلال ہے. مختلف قسم کی چیزیں ایسی جو مشروبات کی جو چیزیں حلال اللہ ان سے بنائی جائے تو وہ حرام کیسے ہوگی؟ ہاں اب چونکہ نشہ آور ہے، اس آپ کی جتنی ہومو ڈاکٹر دوائیں ہیں اس میں الکوہل ہے، آپ کی کھانسی بیماریوں میں 90% الکوہل ہے. تو معنی یہ ہے کہ الکوہل شراب نہیں ہے. جب شراب نہیں ہے کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ یعنی کہ نام بتائیں. مصعب، آپ کی ایک ویڈیو پچھلے دنوں ایک چلی تھی، شاید آپ دبئی گئے ہوئے تھے یا کسی پارٹی میں موجود تھے اور وہاں پر خواتین بھی ڈانس بھی چل رہا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ساری حقیقت آ چکی ہے. وہ ایک بچی تھی، اس کے والد میرے دوست تھے، گجرات کے بہت بڑے خاندان سے اس بچی کا، اس نے 20,000 ان کو درہم دیا کہ مجھے یہاں بیوٹی پارلر بنا کے دو. ان ظالموں نے اس بیچارے کو جناب ڈسکو کلب میں ڈال دیا. اب ایک مظلومہ ڈسکو کلب میں غلط کاری کی وجہ سے پریشان ہو اور حضرت قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب وہاں چلے جائیں. میری بھتیجی اس حوالے سے ہو کہ اس کا باپ میرا بہترین دوست تھا، تو میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا. اس بیچاری نے اگر مجھے چچا سمجھ کے، بزرگ سمجھ کے، مجھے جفی ڈال کے میرے کان میں ایک بات کی ہے، میں نے اس کی بات سنی ہے. پھر میں نے اس کے کان میں یہ کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ اس کے 20,000 درہم بھی اسے واپس مل گئے، پاکستان میں باعزت واپس بھی آ گئی. اب اس معاملے کو بھی دیکھو، جفی کو بھی دیکھو، علماء ڈالی اس نے ڈالی تو نہیں ڈالی اس لڑکی نے.
جو مظلوم ہوتا ہے وہ جپی ڈالتا ہے. جس بیچارے کا باپ مظلوم ہو. جس بیچارے کا جناب باپ فوت ہو جاتا ہے, میں اپنے مریدین کی بات کرتا ہوں, جس بیچاری بچی کا باپ فوت ہو جاتا ہے, جب میں جاتا ہوں تو مجھے سمجھ کے ساتھ مل کے جو وہ اپنا رونا روتی ہے تو مجھے ہی پتہ ہے نا, تو یہ تو اللہ کا اور میرا معاملہ ہے. کوئی بھی خاتون کسی غیر محرم کے ساتھ جپی کیسے ڈال سکتی؟ مرشد غیر محرم نہیں ہوتا. تم نئی باتیں نہ کرو. میرے نبی رحمت نے کہا ہے کہ تمہارے باپ 3 ہیں, جس نے تمہیں جنا وہ بھی تمہارا باپ. آج میں تمہارے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے عجیب بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. من والدک سنا بھی دوں, تم جھگڑی ہو نا تو پھر کہو کہ جی ایسے بغیر دلیل کے بات کر رہے ہو. فرمایا من والدک, جس نے تجھے جنا وہ بھی تیرا باپ. اچھا. من زوجک, جو تیرا سسر ہے وہ بھی تیرا باپ. من علمک, جس کے بلا مفتی عبدالقوی صاحب تمہارے مرشد ہے, باپ دادا پردادا سے تمہارا خاندان ان کا مرید آ رہا ہے, تو وہ بھی تمہارے باپ کے حکم میں ہے. یہ حضور کا فرمان ہے, میرا فرمان نہیں ہے. اب آگے چلو. سر بڑی آپ نے حیرانگی والی بات کی ہے کہ 3 باپ بھی نکالتی ہے, اور ایک بہترین جو ہے حضور کا فرمان نکال, میں نہیں کہہ دیا, میں نہیں نکالتا ہوں. اب یہ ہوٹل کے اندر ریسٹورنٹ میں موجود ہوں, میں نے اس بنا ہے. بات یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے. من علمک, جس نے تمہیں تعلیم دی ہے وہ تمہارا بابا ہے. اب آگے چلو. اچھا مجھے بتائیں کہ وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی, اس کے بعد حریم شاہ کی اگر بات کریں تو آج کل وہ حریم شاہ تو بیچاری انا للہ و انا الیہ راجعون ایک قبر میں پڑی ہے, اس کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ, اور جو بیچاری ذلت اور مسکنت کے آخری کنارے پہ پہنچ گئی ہے اس کے لیے بھی فاتحہ انا للہ و انا الیہ. اب آگے چلو. انا للہ و انا راجعون تو اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو انتقال کر جاتا ہے, وہ تو زندہ ہے. وہ بیچارہ زندگی کے اندر پاکستان میں نہ آ سکے, اپنی قوم میں نہ آ سکے, اپنے خاندان میں نہ آ سکے, پٹھان جناب سارے کسائی بن کے اس کی تلاش میں ہو کہ اس کو 70 حصوں میں کانٹے, تو اس کے لیے انا للہ نہیں ہوگا. کون سے پٹھان؟ اب آگے چلو. ہر طرح کے بھولے نہ بنے کرو. نہیں اس کو کہتے ہیں جو پشتو بولے. اب آگے چلو. پشتو بولے. آپ کا سب حریم شاہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ اوہ, جو تعلق تھا وہ سب کے سامنے ہے. تو اب مزید اس میں بات کرنے کی, جو بیچارہ دفن ہو جائے یا جو بیچارہ کنویں میں گر جائے اس کے بارے میں اور بات نہ کرو, زندہ کی بات کرو. آگے چلو. آج کل جو آپ کے جو چاہنے والے ہیں اور آپ کے مریدین ہیں, جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ آپ کو کال تو کرتے ہوں گے؟ شاباش. ان کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب ایک عوامی شخصیت ہے. مفتی صاحب کو ملنا آسان ہے, مفتی صاحب کو درد دل سنانا آسان ہے, مفتی صاحب کے لیے مسئلہ پیش کر کے اس کی حاجت روائی مشکل کشائی آسان ہے. میں نے رسالہ لکھا ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. آج ہزاروں جناب گھر آباد ہو رہے ہیں. ابھی نیچے بیٹھ کے میں نے 2 اسلامی عدالت کے فیصلے ابھی لکھ کے آیا ہوں, لاہور میں بیٹھ کے. اسلامی عدالت کے فیصلے لکھے ہیں ہاں, طلاق کے حوالے سے؟ یہی کہ طلاق واقع نہیں ہوئی, میرا رسالہ ہے اس پہ. اچھا. ان کے گھر کو آباد کیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ وہ میرے لیے کتنی دعائیں دے رہے ہوں گے؟ اچھا, ایک طلاق ہوتی ہے کہ لکھنے طلاق والے, کے موضوع پہ نہ جو وہ تمہارا نہیں. آگے چلو. ویسے ایک بڑا اہم سوال ہے, اب آگے چلو نا, میں نے کہہ دیا. واقعات بہت ہو رہے ہیں. تو ہو رہے ہیں تو ہونے دو. تو سر میں سوال, یار صحابہ کے زمانے میں طلاقیں بہت نہیں تھی, نکاح بہت نہیں تھے. یہ تو آپ لوگ خوش نصیب نہیں ہو کہ طلاقیں زیادہ ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے نکاح نہیں ہو رہے. مجھے خوشی ہوتی ہے تم کہتے جناب میری ٹپاگیلی میں بھی نکاح ہے, لاہور میں بھی نکاح ہے, حسو بلیل میں بھی نکاح ہے, اور جناب بولا وہ نکاح تمہارے مقدر میں ہے نہیں. اب آگے چلو. مجھے صاحب آپ نے کتنی شادی کی ہیں؟ یہ میں نے ایک وعدہ کیا ہے. مجھے بہت سارے علماء نے, اس دفعہ جمعے میں تھا اسلام آباد میں, انہوں نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اس موضوع پہ آپ بات نہ کیا کریں, کیونکہ آپ پھر حوالہ دیں گے حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کا, حضرت سیدنا امام حسن مجتبی پاک کا, سیدنا علی پاک کا. انہوں نے کہا اس موضوع کے اوپر آج کے بعد نہ بتایا کریں. کتنے نکاح ہیں, شادی تو ایک ہی ہے. بہرحال اب چونکہ میں تازہ وعدہ کر کے ہوں تو مجھے نبھانے دو. اچھا, یہ ابھی ریسنٹلی آپ نے بھی دیکھا کہ ایک شہزاد حکیم لوہا پار صاحب ہیں, انہوں نے شادی بھی کی ہے عامر لیاقت کی اہلیت سے, اور وہ انتقال کر گئے, اللہ ان کو جنت میں مغفرت فرمائے. مجھے بتائیں کہ کہا جا رہا ہے, ابھی خبریں جو ہیں سوشل میڈیا پہ جا رہی ہیں کہ اس کے والد نے جو ہے تقریباً کوئی 4 سے زیادہ شادی کی ہوئی ہیں. تو اس کی کیا یا جو کلمہ گو ہے اسے پتہ ہے کہ میکسیمم نکاح 4 ہی ہے. یہ ایسے لوگوں کی فرضی باتیں ہوتی ہیں. پہلے والی انتقال کر گئی ہے تو پھر آگے اس نے شادی. ٹھیک ہے, وہ تو اسلام اجازت دیتا, تو اس میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جو حکیم صاحب ہیں ان کا والد اچھی عمر میں اس وقت بھی صحت مند زندہ ہے, تو ان کا خاندانی موروثی حکمت ہے. اس کے بعد نسخہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ شادیاں بھی کر رہا ہے, نکاح بھی کر رہا ہے. اس میں ہمیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ میں تو بہرحال ان کے پاس گیا تھا, وہ تو انہوں نے 150-200 آدمیوں کو اکٹھا کیا, مجھے جناب دولہے کی طرح جناب ڈھول اور یہ اور وہ, اور پھر جناب وہ, تو معنی یہ ہے کہ وہ دوائی لے کے آئے ہیں. میں کیوں لے کے آؤں؟
میں لیے کہ کیوں آؤں, آپ کو کوئی شکایت پہنچی ہے تو پھر بولے آدمی کہتا ہوں خوراک اچھی ہو, غذا اچھی ہو, شہد ہو, کھجور ہو, دودھ ہو, پھل فروٹ ہو, کسی مجون کی ضرورت ہی نہیں. لاسٹ پہ چاہنے والے اور اپنے مریدین کو کوئی پیغام دیں. شاباش. میرے بیٹے پاس یہ ہے کہ میں آپ کو یہی بات کہوں کہ جتنے آپ نوجوان ہو مفتی صاحب کی طرح عوامی بنو. مجھے لوگوں نے شکایت کی جی فلانا 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 بھی 10 دن پہلے یا 20 دن پہلے اس کو ایک شہرت ملی ہے, وہ کہتا ہے جی پہلے مجھے 30,000 دو گے, 50,000 دو گے, 1 لاکھ دو گے تو میں انٹرویو دوں گا. یار میں پردہ ڈالتا ہوں تو وہ اوپن کرتے ہو. فلانی محترمہ سے جناب ہم نے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی پہلے اتنے کا چیک بھیجو تو پھر آئیں گے. ہاں مجھے بتاؤ کہ اس وقت تک میں نے اپنا چینل نہیں بنایا. میری عظمت کو سلام پیش کرو, سلوٹ مارو. سلام ہے سر, آپ کے سلام ہے, یہ دیکھ سر سلوٹ آج ہے. تک میں نے اپنا چینل نہیں بنایا. مولوی لوگ اپنا چینل بنا کے اپنی جناب وہ باتیں جو پرانی بزرگ حال کے کر کے گئے اس پہ کم بخت لڑ رہے ہیں. مولوی آپ کو بھی پریشان کر رہے ہیں, مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں, ساری دنیا کو پریشان کر رہے ہیں. لیکن گھر اپنا, اسٹوڈیو اپنا, ہر چیز اپنی. مفتی عبدالقوی نے تو اپنا اسٹوڈیو نہیں بنایا, اپنا جناب وہ نہیں بنایا. حالانکہ میری ہر جو ہے ویڈیو 3 ملین, 5 ملین, 7 ملین, 9 ملین, 12 ملین, 13 ملین وہاں تک گئی ہے. تو معنی یہ ہے کہ آپ بھی نوجوانوں کو پیغام یہ ہے عوامی بنے. مظلوم طبقات جس میں خواتین ہیں ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں اور اس کے ساتھ مسکراتے رہیں. اگر مظلوم مطلب گلے لگنا چاہے, جب بھی ڈالنا چاہے تو جب بھی. آپ سے کوئی نہیں لگتا. آپ ذہن میں آپ مفتی عبدالقوی نہیں ہوگا, آپ سے ہر کوئی گلے لگے. یہ مقدر والوں کو مقدر ہوتی ہے. لوگ مفتی صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے یا گدڑ سیگی ہے. اتنے بڑے خاندان کا سجادہ نشین ہوں, یہ تھوڑی چھڑی ہے. مجھے حضرت پیر نصیر الدین صاحب نے فرمایا, خود اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, فرمایا میں خواتین کو روکتا رہتا ہوں لیکن کیا کروں. ان کے ذہن میں پیر میرا علی شاہ ہے, ان کے ذہن میں پیر نصیر الدین ہے. میرے جو مرید ہیں, جو مریدات ہیں, یہ محبت کرنے والی خواتین ہیں, وہ عمران خان سے ملنا چاہتی ہیں, عمران خان نہیں ملتا تو قبلہ مفتی عبدالقوی سے مل لیتے ہیں. میرے بزرگوں کے سامنے حضرت میرے دادا پاک کا نام ہے حضرت قبلہ مفتی عبدالقدوس صاحب کا. اب وہ بیچاروں کو میں روکتا بھی رہا ہوں تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے میرا ہاتھ چومنا شروع کر دینا ہے, میرے پاؤں کو بوسہ دینا ہے, اپنے غم کی وجہ سے مجھے گلے لگ جانا ہے. تو میں نے تو اپنے خاندان کی عظمت کو دیکھنا ہے نا. کوئی بھی خاتون اگر کسی سے ملنا چاہتی ہے, کسی دیوانے سے, اگر وہ نہیں ملتا تو وہ مفتی عبدالقوی صاحب سے مل سکتی ہے. میرے بیٹے میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی, جو مرشد ہو, میری عمر 70 سال ہے, اگر 14, 15, 18, 20, 25 سال کی محترمہ مجھے اپنے والد کے درجے میں, چچا کے درجے میں سمجھ کے, مرشد کے درجے میں سمجھ کے اپنے غم کی وجہ سے یا اپنی پریشانی کی وجہ سے میرے ہاتھ کو پکڑ کے چومنا شروع کر دے تو مجھے تو اسلام اجازت دے رہا ہے کہ من علمک, جس نے تمہیں تعلیم دی وہ تمہارا باپ ہے. کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو باپ اپنے بیٹی کا ماتھا بھی نہیں. تو بس ٹھیک ہے, ان علماء سے پوچھو آپ, منفی بات بھی ہوتی ہے, مثبت بھی ہوتی ہے. میں نے حضور کا فرمان سنا ہے, اس کو کہو تم بھی حضور کا فرمان سناؤ. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے. مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً بہت عظیم شخصیت ہیں, جب بھی ان سے ملاقات کریں گے تو یہ ایک آپ کو ہنستے مسکراتے نظر آئیں گے اور بہت خوش اخلاق کے ہیں. ابھی ہم نے ان کے ساتھ گفتگو سنی اور گفتگو کی ہے ہم نے ان سے, اور آپ اس حوالے سے جو ہے کیا رائے رکھتے ہیں, ان کی باتوں سے اگر اختلاف بھی رکھتے ہیں تو اگر ان کی بات آپ کو ٹھیک بھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں, اور کوئی نیا سوال ہوگا تو ہم ایک بار پھر بھی ان کا انٹرویو کریں گے اور وہ سوال جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان البانی کو پائنیئر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے. انا نگہبان.